اچھا، میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی نگران حکومت کی ایک ہی چیز میں ٹریننگ ہوئی ہے اور وہ پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں سے تحریک انصاف کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو ہینڈل اور مس ہینڈل ڈپینڈز واٹ وے یو لوکنگ ایٹ اٹ، اس میں ٹریننگ ہوئی ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جا رہا تھا، محسن نقوی صاحب لنڈن میں تھے، آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ آپ نے مجھے ان کی اسٹریٹجی بتا دی، ٹی ٹی پی سے مماثلت بتا دی، سب کچھ سمجھا دیا، بٹ نہیں بتایا تو اپنی اسٹریٹجی نہیں بتا رہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب اور تحریک انصاف یہ گلہ کر رہے ہیں کہ آپ کی نگران حکومت سازش کر رہی ہے کہ پاک فوج کو عوام کے اگینسٹ پچ کرنا ہے. نہیں، یہ عمران خان نے جو سازش کی عوام کو فوج کے خلاف اکسانے کی، اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے پنجاب کی نگران حکومت نے فوج کے دستوں کو بلایا، اور جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند ہو جائیں گی. یہ کیسے بند ہو جائیں گی؟ میرا مطلب ہے آپ امپلائی کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ادھر؟ نہیں، دیکھیں آپ بار بار اس سائڈ پہ آ رہی ہیں. فوج نے اگر اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانی ہوتی ہیں تو چل نہ گئی ہوتی. میں نے بالکل بھی یہ بات نہیں کی. گھر میں اگر کوئی بندہ گھس رہا ہے اور آپ کو مار رہا ہے اور تباہی مچا رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے نا اس کو، فائر کریں گے اس پہ. یہاں پہ ایک بھی واقعے میں ایسا نہیں ہوا کہ جواب میں گولی کا جواب گولی سے دیا گیا، یا اگر کوئی بندہ آگ لگا رہا ہے تو اس کو جواب میں جو ہے آپ ماریں پکڑ کے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، فوجی دستے باہر آتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اب بھی یہی پالیسی ہے. مجھے اب آپ کی پالیسی کا سوال ہے سر. آپ اپنی حکومت کا مجھے سمجھائیے گا. یہ مناظر ہم ٹیلی ویژن پہ ابھی دکھا بھی رہے تھے، آپ نے فوج کو طلب بھی کر لیا ہے پنجاب میں. یہ اس کو میں آپ کی ناکامی نہ بھی ابھی کہوں، مگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ عورتوں کو بالوں سے گھسیٹنا، عورتوں کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس کرنا، گھروں میں گھس کے بزرگ خواتین اور ماؤں کے ساتھ سلوک کرنا، جوان عورتوں کو آدمی کانسٹیبلز کا گھسیٹنا، کیا پالیسی تھی آپ کی؟ چڑھ دوڑو جو بھی سامنے عورت آئے. پنجاب پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ جتنے شر پسند عناصر ہیں ان کے ساتھ اب زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی. اب اگر کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے اور وہ ریاست پاکستان کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہے تو جو قانون بتاتا ہے اس کے مطابق کارروائی ہوگی. اینڈ دیٹ میں پھر بھی سمجھنے سے قاصر ہوں سر کہ مائیں اور بہنیں ایگزیکٹلی پالیسی کیا ہے، کیونکہ کچھ ہمارے کسٹمز ہیں، کچھ ہمارے اصول ہیں، کچھ ہماری روایات ہیں، کچھ ہمارے اقدار ہیں، کچھ ہمارا مذہبی تقاضا ہے اور اس کے اصول ہیں. آپ کی بات صحیح کہ ریاست کو جو چیلنج کرے گا، مگر میں جو مناظر دیکھ چکی ہوں اور جو ہم سب دیکھ چکے ہیں، اس میں یہ خواتین ریاست کو کہاں ٹیک آن کر رہی ہیں. آئین اور قانون کی عزت یہاں پر نہیں کی جا رہی. آپ دیکھیں نا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کا کمپیریزن جو ہے، جب ریاست کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے اور فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہو رہا ہے تو آپ جواب میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ماؤں بہنوں کے جو ہیں بال کھینچے جا رہے ہیں. کمپیریزن کریں یا دونوں باتوں کا. میں بالکل کمپیریزن نہیں کر رہی. میں آپ سے سیدھا عامر میر ایک سوال پوچھ رہی ہوں. آپ وزیر اطلاعات ہیں، آپ کی حکومت ہے پنجاب میں. میں صرف میں بالکل بھی جسٹیفائی نہیں کر رہی. ہم کنڈیم کرتے ہیں، کھلے لفظوں کرتے ہیں، انپولوجیٹکلی کرتے ہیں، اللہ نے اعلان کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ کون سے ہتھیار تھے عثمان ڈار کی والدہ کے پاس یا اس جوان لڑکی کے ہاتھوں میں؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر، کیونکہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ عورتیں جو ہیں، یہ مجھے سمجھا دیجئے کون سی رٹ کو چیلنج کر رہی ہیں، اور جس آئین کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کی پامالی کہاں کر رہی ہیں؟ بی ایچ کیو پہ جو لوگ حملہ کر رہے ہیں وہ کس کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ بی ایچ کیو پہ حملہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہی سارے لوگ ہیں نا، اور کون لوگ ہیں یہ؟ میں عامر میر صاحب، جب مریم نواز شریف صاحبہ قوم کی بیٹی ہیں، ان پہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. جب فریال تالپور کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس ہوتی ہے ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، مگر یہ بھی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں کسی کی. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، ونس اگین آپ سے آخری دفعہ پوچھتی ہوں، مناظر پروڈیوسر سے کہوں گی ایک دفعہ پھر دکھائیں. جب بچی اپنا دوپٹہ پھینک رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی بم ہے، یا ایک 75 سالہ بوڑھی ماں جس کے گھر میں آپ کی سیالکوٹ کی پولیس گھستی ہے، اس کے پاس کوئی پسٹل ہے، کوئی ڈنڈا ہے، کوئی بم ہے، تو مجھے بتا دیجئے، جسٹیفائی کر دیجئے. میں نے جو فوٹیجز دیکھی ہیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ وہ بھی دکھائیں.
दिखाएं कि किस तरह GH के ऊपर हमला किया जा रहा है, किस तरह कोर कमांडर हाउस पे हमला हो रहा है, किस तरह ISI के ऑफिस पे हमला हो रहा है, किस तरह मियांवाली में एयर बेस पे हमला हुआ है, पुलिस स्टेशन को जलाया गया है, किस तरह कंटोनमेंट पे हमले किए जा रहे हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं? अब ये सर ये डराना धमकाना है, आर ऑल बेट्स ऑफ द टेबल राइट नाउ? मैं जानना चाह रही हूं। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं पुलिस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल होगा, मुलव्विस होगा, उसको कानून के मुताबिक पकड़ा जाए, सजा दी जाए। इस वक्त 1000 से ज्यादा शरपसंद जिन्होंने 9 मई को दहशतगर्दी की है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में उनको अरेस्ट किया जा चुका है और 1000 के करीब लोगों की फुटेजेस पे शनाख्त कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो की जा रही हैं। मैंने अभी भी इब्तदाइये में कहा खवातीन को अरेस्ट करने के लिए खवातीन कांस्टेबल्स आए, खवातीन को हैंडल करने के लिए खवातीन कांस्टेबल्स आए, और घरों में घुसने के लिए खवातीन कांस्टेबल्स आए। मैं एक दफा फिर ये करेक्शन कर दूं कि हम बिल्कुल भी हमारी अहम तरीन सेंसिटिव तनसीबात पे अटैक्स को नहीं इक्वेट कर रहे माँ और बहनों से और किसी जज्बाती रेटरिक से। दीज आर जस्ट बेसिक नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी सर। मुझे ये फरमाई दीजिएगा, कुछ ऑडियो टेप्स भी निकली हैं, उनको भी चैलेंज किया जा रहा है। ये भी एक हसीन इत्तफाक है कि ये ऑडियो टेप्स एक ही साइड की निकल रही हैं और एक ऐसे वक्त में निकल रही हैं? देखें, इनसे तो हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो आपको पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे बता सकता हूँ। बहुत ज्यादा सियासी बयान भी आपने आमिर मीर साहब मुझे दिए हैं, तो मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपको कोर जिम्मेदारी आपकी निगरान हुकूमत को अपनी याद है? इलेक्शंस करवाने आए थे आप लोग? जी हमें याद है बिल्कुल। इलेक्शंस की जब डेट आएगी इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। और कानूनी स्टेटस क्या है आपकी पंजाब की हुकूमत का एज ऑफ राइट नाउ? अभी जो स्टेटस है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब होना है। तो जब इलेक्शन होगा तब तक तो ये सेटअप चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंजाब के वजीर इत्तला आमिर मीर साहब मौजूद थे। आपने